الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے تقسیم الفعل باعتبار زمانہ، یعنی فعل کی تقسیم باعتبار زمان۔ یاد رکھیں فعل کی تقسیم اور بھی کئی طرح سے کی جاتی ہے، یہاں تو صرف یہ کہا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، جبکہ زمانے کے علاوہ بھی فعل کی تقسیم کاری کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فعل کی تقسیم باعتبار مفعول بھی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور نسبت کے اعتبار سے بھی کی جاتی ہے کہ فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اسی طرح ایک اور تقسیم کاری کی جاتی ہے فعل کی متصرف ہونے یا غیر متصرف ہونے۔ متصرف مطلب کہ اس فعل سے گردان آتی ہے، اور غیر متصرف کا مطلب اس فعل سے گردان نہیں بنتی، جیسے افعال مقاربہ، افعال تعجب اور افعال مضارع۔ اسی طرح ایک اور تقسیم کی جاتی ہے فعل کے متعدی ہونے اور لازم ہونے کے اعتبار سے۔ اسی طرح نفی و اثبات کے لحاظ سے بھی اس کی بحث کی جاتی ہے۔ تو یہاں جو مصنف بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ہے باعتبار زمانہ۔ تو لہذا زمانے کے اعتبار سے فعل کی جو کیٹیگری بنے گی یا تقسیم کاری بنے گی وہ بنے گی تین۔ ایک ہے فعل ماضی، دوسرا ہے فعل مضارع، اور تیسرا ہے فعل امر۔ فعل ماضی، اس کے اندر فعل کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، گزشتہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور مضارع کے اندر اس فعل کا تعلق یا تو موجودہ حال میں ہوتا ہے یعنی کنٹینیو ہوتا ہے، یا فیوچر کے اندر وہ فعل ہونے والا ہوتا ہے۔ اور فعل امر کا بھی یہی حال ہے کہ بندہ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو لہذا وہ فیوچر میں ہی کرے گا۔ تو لہذا فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر ہو گیا۔ اب فعل ماضی کو دونوں افعال پر مقدم کیوں کیا؟ دراصل جب ہم فعل ماضی کہتے ہیں تو یہ جو فعل ہوتا ہے اس کا وقوع گزشتہ زمانے کے اندر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی پاسٹ کے اندر وہ ورب جو ہوتا ہے ڈن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہذا اس پر جو حکم ہم لگانا ہوتا ہے، اس کے اوپر حکم، وہ حکم جو ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے، یعنی متکلم کہتا ہے قال، کہ اس نے کہا، تو اب متکلم نے جو خبر دی ہے یہ خبر پختہ ہے۔ اب یہ قطع نظر کہ متکلم جو ہے وہ کذب بیانی کر رہا ہے یا صدق کا سہارا لے رہا ہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جو متکلم ہے یا قائل ہے یا مخبر ہے، وہ جو بات بتا رہا ہے اس بات کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، جبکہ امر اور مضارع کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، یعنی اس میں ثبات نہیں ہوتا، پختہ حکم نہیں ہوتا، اس میں تشابہ ہوتا ہے۔ تو مثالیں دینے لگے ہیں، جرل کلب، کتا جو ہے دوڑا، جرا یجری یہ باب ضربا یضرب ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے
वक़फ़ा, अर्रजुलु मर्द ठहरा। अब देखिए इसका ताल्लुक किसके साथ है, ज़माने माजी के साथ है। इसी तरह दा अल किताबु, किताब जो है गुम हो गई। दा यदीउ, दरबा यदरिबु। इसी तरह चौथी मिसाल है दक्कतिस साअतु, टाइम जो है वो गुजरा। या यहाँ ये भी कर सकते हैं कि घंटी बजी। दक्का या दिक्कु, ये नसरा से भी वैसे आता है। दरबा यदरिबु। आगे पांचवी मिसाल है जाअतिल बिन्तु, बच्ची आई, लड़की आई। जाआ यजीउ, दरबा यदरिबु। आगे छठी मिसाल है बादत। बादा का मतलब होता है बादा यदीउ, ये भी जो है दरबा यदरिबु है, यानी अंडे देना। किसने दिए, अद्दजाजातु, मुर्गी ने अंडे दिए। अब मुसन्निफ अलैहिर्रहमा जो है वो आगे यहाँ पर जो है मिसाल के अंदर, यानी यहाँ पर ये जो मैं गोल दायरा बना रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर गोल दायरा बनाया है, इसको आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा आगे बहस कर रहे हैं। अल बहसु, कहते हैं कि तअम्मलिल कलिमातिल ऊला फिल अमसिलति साबिकाति, गुज़श्ता मिसालों के अंदर पहले पहले कलिमात में तअम्मुल करो। जब तुम तअम्मुल करोगे तजिदहा अफ़आलन, तो तुम क्या पाओगे, अफ़आल को पाओगे। यहाँ पर जो है तअम्मल और तजिद, यानी ये तजिद जो है ये जज़्ब इसलिए है कि ये इसकी जज़ा बन रहा है। अब कहते हैं कि लिअन्ना कुल्लम मिनहा, उनमें से हर एक यदुल्लु अला हुसूल अमलिन फी ज़मनिन ख़ासिन, ज़माना ख़ास के अंदर अमल के हुसूल पर दलालत करता है। वो जो अफ़आल पीछे गुजरे हैं वो ज़माना एक ख़ास है। ख़ास से मुराद क्या है, ज़माना माज़ी है। व इज़ा तदब्बरता हाज़ा ज़माना फी कुल्ल मिनहा, और जब तू तदब्बर करता है इस ज़माने के अंदर उन हर में से, यानी उन अफ़आल में से हर ज़माने के अंदर तू क्या करता है, गौर व फिक्र करता है। वजदतहु, तो बस तूने क्या किया, पाया ज़मानन मादियन, कौन सा ज़माना पाया, वो ज़माना ख़ास क्या है, ज़माना माज़ी है। फ़कलिमतु जरा फिल मिसाल अल अव्वल, कहते हैं कि लफ्ज़ जो कलिमा है जरा, जरा का कलमा मिसाल अव्वल के अंदर तदुल्लु अलल जरा, ये जरा पर दलालत करता है। इस ज़मन, ऐसे ज़माने में अल्लज़ी मदा क़ब्ल तकल्लुम, जो तकल्लुम से पहले गुजर चुका। व कलिमतु वक़फ़ा मिसाल सानी, इसी तरह कलमा वाक़िफ़ा वो मिसाल सानी के अंदर तदुल्लु अलल वुक़ूफ़ी, तदुल्लु अलल वुक़ूफ़ी फ़ी ज़मनिल्लज़ी मदा क़ब्ल तकल्लुम अयदन। दूसरी मिसाल के अंदर ऐसे ज़माने में वुक़ूफ़ जो फ़ेल है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि कलमा वाक़फ़ा जो है दूसरी मिसाल के अंदर वो ऐसे
زمانے میں وقوف پر دلالت کرتا ہے، مدا قبل تکلم ایدن، جو کہ تکلم سے پہلے یہ بھی کیا ہے، گزر چکا۔ وحلما جرا، اسی پر آپ قیاس کرتے رہیں، آپ اسی طرح چلتے رہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے مصنف نے قبل تکلم کہا ہے، مال فعل یا بالفعل نہیں کہا۔ یہاں پر جو ہے مصنف صرف متکلم کا جو قول ہے اس پر حکم لگا رہے ہیں۔ اب اس خبر کا جو تعلق ہے صدق یا کذب کے ساتھ، وہ اس طرف نہیں جا رہے، بس متکلم نے جو کہا اسی پر ہی یہ بحث کر رہے ہیں، اسی پر ہی حکم لگا رہے ہیں کہ اس فعل کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ اب کہتے ہیں جب یہی صورت بن گئی، وَلِذَالِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ، اسی وجہ سے ہر کلمے کو ان کلمات میں سے تسمى فعلا ماضیا، ان کا نام رکھا جاتا ہے فعل ماضی۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی طرح تمام کلمات جو اس نوع سے ہوں گے ان کا نام بھی کیا رکھا جائے گا، فعل ماضی رکھا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں الفعل المضارع، جو دوسری قسم تھی زمانے کی، فعل کی زمانے کے اعتبار سے۔ اس کی مثالیں ہیں، اغسل یدی، میں اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں یا دھوؤں گا۔ اب یہ یدیہ ہے، اصل میں تھا یدینی، نسبی حالت میں تھا، یا کی طرف اضافت بھی، نون جمع کی، نون تثنیہ کی، تو لہذا اضافت کی جیسے نون گر گیا، یدیہ بن گیا۔ غسل یغسل، ضرب یضرب۔ آگے ہے البس ثیابی، میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں یا پہنوں گا۔ لبس یلبس، یہ باب ہے سمع یسمع۔ اسی طرح تیسری مثال، نلعب بالکرۃ، ہم کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے گیند کے ساتھ۔ لعب یلعب، یہ بھی باب سمع یسمع سے ہے۔ نمشی فی الحقول، ہم چلتے ہیں حقول کھیتوں کے اندر۔ مشى یمشی، ضرب یضرب۔ اسی طرح ینبح الکلب، کتا بھونکتا ہے یا بھونکے گا، کتا بھونکتا ہے یا بھونکے گا، یہ باب ہے۔ ضرب یضرب آتا ہے اور فتح یفتح بھی آتا ہے، ینبح الکلب، لیکن زبان پر یہی جو ہے بغیر شکل کے ادا ہو رہا ہے، بغیر شکل کے ساتھ، تو لہذا فتح یفتح اس کو پڑھ لیں۔ ینتبہ الحارس، حارس کہتے ہیں گارڈ کو، چوکیدار کو، چوکیدار متنبہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ باب افتعال ہے۔ تأکل البنت، بچی کھاتی ہے یا کھائے گی، یہ ناصرہ ینصر ہے۔ تذبل الوردۃ، پھول مرجھا رہا ہے یا مرجھا جائے گا، تو یہ جو باب ہے یہ بھی ناصرہ ینصر ہے۔ اور تذبل جو ہے یہ مضارع بھی یعنی مذکر حاضر بھی آ جاتا ہے، لیکن اگلا جو فعل ہے الوردہ، یہ مؤنث صاغر ہے، یہ پھر مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ آگے البحث، الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ،
سابقہ مثالوں کے اندر پہلے کلمات کلھا افعال، وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ افعال ہیں، یعنی اغسلو، البسو، نلعبو، نمشی، ینبحو، ینطبع، تاکل، تزبل۔ لأن کل منہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یدل علی عمل فی زمن خاص، زمانہ خاص میں عمل پر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاصَ، جب تو غور و فکر کرتا ہے اس زمانہ خاص میں، تو لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو وجدتا، تو نے پایا، اما حاضراً و اما مستقبلاً، یا تو وہ حاضر ہوگا یا کیا ہوگا؟ مستقبل، کیونکہ مضارع جو ہے یہ موجودہ زمانے کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اور فیوچر کو بھی کرتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں فالفعل اغسلو، جو فعل اغسلو ہے، یدل علی حصول الغسل فی زمن الحاضر او المستقبل، تو یہ جو ہے مستقبل یا حاضر کے زمانے میں غسل کے حصول پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو دھونا اس کو حاصل ہو رہا ہے یا ہوگا کون سے زمانے میں؟ وہ کہتے ہیں حاضر میں یا مستقبل میں۔ فالفعل البسو، جو فعل البس ہے، یدل علی حصول اللبس فی الزمن الحاضر او المستقبل، اسی طرح جو البس کا فعل ہے یہ بھی زمانہ حاضر یا مستقبل میں لبس کے حصول پر دلالت کرتا ہے۔ وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ، اس نوع میں سے ہر فعل کا نام رکھا جاتا ہے فعلاً مضارعاً، کیا جی یہ؟ فعلاً مضارعاً، یہ والا ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر آگے مصنف کہتے ہیں وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَأَشْبَاهِهَا، کہ جب تو نے ان افعال یا اس کے متشابہ افعال میں سے ہر فعل کے اندر حرف اول کی طرف تو نے کیا کی؟ نظر کی، وجدتہ حمزتاً او نوناً او یاءً او تاءً، تو نے پایا حمزہ یا نون یا یا تا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے گزرے ہیں اغسلو، البسو، نلعبو، یہاں پر نون ہے، اوپر میں حمزہ ہے، نمشی میں نون ہے، ینبحو میں یا ہے، اسی طرح تاکلو میں کیا ہے؟ تا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان افعال کے اندر یا اس جیسے اور بھی جو افعال ہوں گے تو کیا کرے گا؟ اس جیسے جو ہے حرکات کو تو پائے گا حرف اول کے اندر، اور جب یہ حمزہ، نون یا تا ہوں وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْرُفُ الْأَرْبَعَةُ أَحْرُفُ الْمُضَارِعَاتِ، تو کہتے ہیں کہ ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف اربع، ان چار حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف مضارع، جس کو حروف عطین بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جو فعل مضارع کے یہ شروع کے حروف ہیں الف، تا یا نون، حروف عطین، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، چاہے حروف نواصب داخل ہو جائیں یا حروف جوازم میں سے کوئی داخل ہو جائے۔ آگے قاعدہ ہے الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمن الحاضر او المستقبل، کہتے ہیں فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو مستقبل یا حاضر زمانے میں عمل کے حصول پر دلالت کرتا ہے۔ ولا بد، لازم ہے کہ ان یکون مبدوءا
بحرف من احرف المضارعات وهي الحمزة والنون والياء والتاء، لازمی ہے کہ حروف مضارع میں سے کسی حرف کے ساتھ یعنی حمزہ، نون یا تا میں سے کسی کے ساتھ وہ کیا ہو، شروع ہو۔ آگے فعل الامر، الامثلہ العب بالقرعۃ، تو کھیل گیند کے ساتھ، اطعم قطعک، تو اپنے بلے کو کھانا کھلا، کھانا ڈال، یہ باب افعال میں سے ہے۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑوں کو پاک کر، یہ باب تفعیل میں سے ہے، صرف یصرف۔ اسی طرح نم مبکرن، جلدی تو سو جا، نام ینام۔ تمہل فی السیر، آہستہ کا چلنے کے اندر، یعنی سیر کرنے کے اندر، یعنی آرام سے چلو، تمہل تقبل تفاعل۔ باب یہ اجد مدغتا میں چباؤ لقمے کو، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، یہ فعل امر ہیں۔ آگے کہتے ہیں البحث الکلمات الاولی فی الامثلۃ المتقدمۃ، گزرنے والی مثالوں کے اندر پہلے کلمات جو ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں، افعال، کیا ہیں، افعال ہیں۔ کیوں؟ لأن کل منها يدل على حصول امر فی زمن خاص، کیونکہ زمانہ خاص کے اندر عمل کا حصول جو ان پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالِ، جب ہم نے غور و فکر کیا ان افعال کے اندر، وَجَدْنَا الْمُتَكَلِّمَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کے اندر پایا کس کو، متکلم کو۔ اور متکلم کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں یطلب من المخاطب، جو کہ طلب کر رہا ہے مخاطب سے، وَيَأْمُرُهُ، اور وہ حکم دے رہا ہے اس مخاطب کو، ان یاتی عملا، کہ وہ عمل کرے، عمل لائے، فی الزمن المستقبل، زمانہ مستقبل کے اندر، زمانہ مستقبل کے اندر عمل کے لانے کو وہ کیا کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ ومن اجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الافعال فعل امر، کہتے ہیں اسی وجہ سے ان افعال میں سے ہر فعل کو نام دیا جاتا ہے فعل امر کا۔ فالفعل العب في المثال الاول يطلب به من المخاطب، کہتے ہیں جو پہلا فعل تھا پہلی مثال کے اندر، اس کے اندر جو مخاطب سے طلب کیا گیا کیا، ایتان اللعب فی الزمن المستقبل، زمانہ مستقبل کے اندر لعب کے لانے کو مخاطب سے طلب کیا گیا۔ وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ أَمْرٍ، اسی وجہ سے کیا ہے، وہ فعل امر ہے۔ اب کہتے ہیں وَالْفِعْلُ أَصْلٌ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي يُطْلَبُ بِهِ مِنَ الْمُخَاطَبِ حصول الإطعام فی الزمن المستقبل، اسی طرح زمانے مستقبل کے اندر اطعام کے حصول کو مخاطب سے کیا کیا گیا، طلب کیا گیا۔ وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ أَمْرٍ أَيْضًا، یہ بھی کیا ہے، فعل امر ہے۔ وَهَكَذَا يُقَالُ بقیۃ الافعال السابقۃ، سابقہ افعال کو بھی ایسے کہا جائے گا۔ القاعدہ فعل الامر هو كل فعل، ہر وہ فعل یطلب به حصول شیء فی زمن المستقبل، زمانے مستقبل کے اندر کسی شے کے حصول کو اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے۔